ویلکم بیک فرام بریک ناظرین. اس وقت میں بات کر رہا ہوں ڈینگی کے حوالے سے. ایک دن میں اگر 15 ہلاکتیں ہوتی ہیں اس پر بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب بھی یہاں پر موجود ہے, زعیم حسین قاضی صاحب بھی موجود ہیں, زاہد چوہدری صاحب بھی موجود ہے. جب میں بریک پر کیا تھا تو میرے بہت ہی محترم دوست رکن پنجاب اسمبلی حکومت پنجاب کے بہت ہی ووکل ایم پی اے جو ہیں زعیم قاضی صاحب, آپ نے فرمایا کہ میں ڈرامہ نہ کروں, یہاں پر ڈرامہ کریٹ نہ کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے. اس گھر میں جہاں جہاں سے, اس شہر میں جہاں جہاں سے جنازے اٹھتے ہیں نا, وہاں پر ڈرامہ نہیں ہوتا میرے بھائی, وہاں پہ ڈرامہ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ کیا ہو رہا ہے, ہم جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, ایک تو میرا وہاں پہ ڈرامہ نہیں ہو رہا ہوتا, سن لینا, وہاں پر ڈرامہ. سن لینا جی فرمائیں. آپ نے اکیلے بولنا تو مجھے بلائیں. فرمائیے 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 حضور. صرف یہ ہے, دیکھیں موت ایک ہو یا 15 ہو, فگرز بڑھا کر, میں ایک تو آپ کے فگر سے اگری نہیں کرتا, لیکن میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرنا چاہتا. موت ایک بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور یقیناً اس کا اونس سب پر ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوتاہی ہے تو میں ذمہ دار ہوں. عرض صرف یہ ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو سننے چاہیے اور پھر رسپانسبلٹی کی پرسنٹیج فکس کرنی چاہیے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نمبر 1, آج پوری دنیا میں یہ 110 ممالک میں ڈینگی کی وبا آئی ہے. وہ 110 کے 110 ممالک اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ دس از بیسیکلی اے پبلک ہیلتھ ایشو. اچھا, جب اس کو پبلک ہیلتھ ایشو ڈکلیئر کیا جاتا ہے WHO کی طرف سے, تو امید یہ کی جاتی ہے کہ گورنمنٹس یقیناً اپنی طرف سے ہر وہ کوشش کریں جس سے اس ملک کے لوگوں کو پرپیئر کیا جا سکے, ٹرین کیا جا سکے, ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ وہ اس سے اس طرح دور رہ سکتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ایک اس کا کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے جس طرح فرمایا کہ سپرے, آج تحقیق سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سپرے اور فیومیگیشن از ناٹ این آنسر ٹو دس ڈیزیز. اچھا, جو اصل ڈیزیز ہے, ڈاکٹر صاحب وڈ بیئر می آؤٹ ہے, میں نے بھی اس پہ کچھ پڑھا تھوڑا سا, جو اصل پرابلم ہے وہ ہے لاوا سائڈنگ کی. اچھا, اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دیر سے سپرے ہوا, میں آپ کی بات اگر مان بھی لوں تو میری صرف یہ عرض ہے کہ سپرے سے ایڈلٹ مچھر مرتا ہے. اچھا, لاوا سائڈنگ جو ہے وہ جو سب سے بڑا ایشو ہے, جو کہ تحقیق کے بعد پتہ لگا اور لوگوں نے بھی اس میں کافی انپٹ دیا. ڈاکٹرز نے, جو لوگ اس طرح نابردز وہاں تھے, ابھی سرلنکن ٹیم آئی, انہوں نے اس پہ بڑی لمبی ڈیلیبریشن کی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی فی الحال آپ کم از کم ہماری اس کاوش اور کوشش پر ضرور نظر ڈالیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہیں کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی, لیکن اس کوتاہی کو آج اس طرح نہ پورٹرے کیا جائے کہ لوگوں میں وہ خوف. اب دیکھیں نا, انہوں نے ایک بات بتائی, انہوں نے کہا جی جو آپ کے یہاں ہیمرجنگ 2 قسم کے یہ ہیں ڈینگی, ون از جو ہے وہ بخار والا ڈینگی اور ایک ہیمرجنگ ڈینگی ہے. اچھا, اس کی پرسنٹیج سری لنکا میں جو 2009 میں بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا تھا وہ 35 to 45% تھی. اچھا, جبکہ ہمارے ہاں اس کی پرسنٹ 5% اور 95 ہے, یعنی کہ 5% ہیمرجنگ ہے, 95% یہ بخار ہوتا ہے صرف. اب عرض کیا ہے, جی فرمائیں پھر مجھے موقع مل جائے, باقی لوگوں کو موقع مل جائے اس میں. جی تین بندوں نے بات کی ہے نا, جی تو فرمائیے. میں تینوں کے جو ڈیتھس ہوئی ہیں, یقیناً ہم ان کو ہم کو اون کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی بڑی واضح طور پہ آئی ہے سامنے کہ بہت سارے کیسز میں, ابھی ہم نے اس کے لیے بھی ایک تحقیق شروع کی ہے, بہت سارے کیسز میں ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, ہائپر گلوسیمیا اور کڈنی کی ڈیزیز پہلے سے موجود تھیں اور مختلف انفیکشنز موجود تھیں کڈنی کی. اب یہ میڈیکل کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو پلیز سنیں اسے, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے انٹرپٹ کریں. یہ بہت سارے مریض بیچ میں موجود تھے. ہوتا کیا ہے کہ جس ریزسٹنس پہ وہ کاٹتا ہے, اگر ہائی ریزسٹنس لوگ ہیں, بچے اور ینگسٹر اور جوان لوگ, وہ 1.5 دن میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور 95% پیشنٹس جو ہیں آپ کے وہ کیور ہو رہے ہیں. اب جو آپ کا فگر ہے اس کے ہٹ کرنے کا, اگر وہ میرا 7,000 ہے, آپ کا 12,000 14,000 ہے, اس پہ فرق ہے. سی ایم نے کیٹیگوریکلی آرڈر کیا کہ اس فرق کو دور کیا جائے. کیوں یہ ہو رہا ہے, یا ان کو کنونس کریں یا ان کی بات. آپ نے بات مکمل کر لی, دوسروں کو موقع ملے گا. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی, میں اور 2 ٹیکنیکل باتیں کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ 5% جو اس میں جا رہے ہیں لمبی بیماری میں, جن کو پلیٹلیٹس, انہوں نے یہ بھی رول آؤٹ کر دیا کہ پلیٹلیٹس ڈائریکٹلی لگا دینے چاہیے. وہ 20,000 کا فگر بھی انہوں نے رول آؤٹ کر دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جدھر ہیمرجنگ ڈینگی نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسٹریٹ اوے آپ کو پلیٹلیٹس کی.
So issues were there. We were not trained for this. Our doctors didn't know much about this disease. سر پچھلے سال 2006 میں آیا, 2008 میں آیا, اس کے بعد ہر سال آتا رہا, اور ابھی بھی ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں, ہم کب تک کہتے رہیں گے کہ ہم تیار نہیں ہیں. کہ اس کا سائیکل جو ہے وہ ایک سال زیادہ ہوتا ہے, دوسرا سال اس کا پچھلے سال بھی آیا تھا, پچھلے سال بھی آیا تھا, اس مرتبہ تو کہا جا رہا تھا کہ آئے گا ہی کام کم ہوتی ہے, اس بار ایک سال کم ہوتی ہے, ایک سال زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم نے خط لکھا, ڈاکٹر جاوید اکرم نے خط لکھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو, ان کو مطلع کیا کہ یہ اس دفعہ وبا آ سکتی ہے. وہاں پر اسٹیٹ آف ڈینائل ابھی تک, معذرت کے ساتھ زعیم صاحب آپ ابھی تک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں, آپ تردیدوں سے باہر نہیں نکل رہے, آپ ابھی تک کہ پچھلے 3 مہینے سے آپ نے کہا جی کہ دیر سے سپرے, میں کہتا ہوں کہ آپ جو سپرے کر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا میری بات سن لیں گے. صرف ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ دیر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو سپرے کر رہے ہیں وہ بھی مچھر نہیں مار رہا. آپ یہ کہتے رہے نا کہ دیر سے شروع کیا تو یہ ہوا. میں آپ کے پروگرام میں لاروا سائٹنگ پہ آپ نے کام کر لیا تھا, کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا آپ لوگوں نے, نہیں کیا آپ لوگوں نے, نہیں کیا آپ لوگوں نے. نجم صاحب میں تھوڑا عرض کروں گا, میں زعیم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو. مجھے آپ کو پوری اس طرح نہ کریں سر, مجھے وہ سوال کریں گے میں جواب دوں گا. اس میں جو ہے آپ جو نہیں, میں اس لیے کہ وہ ظاہر اچھا نہیں لگتا آپ کو میں انٹرپٹ کروں. نہیں میں نے ختم کر لیا. آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پہلے پتہ نہیں تھا. سر ہم 2010 میں بھی یہ کہتے تھے, 8 میں بھی, میں عرض کرتا ہوں سر, ہم نے یہ ان سے کہا لاسٹ ٹائم بھی یہ بات جو ہے وہ ڈیبیٹ میں رہی اور بڑی جو ہے وہ ایکسٹینسو لیول پہ رہی. یہاں پہ اشرف نظامی صاحب بھی ان پروگرامز میں آتے رہے ہیں. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ لفظ آپ نے پہلے کہا ہے سر عرض سن لیں نا, ہماری بات سن لیں نا. ہم نجم صاحب 2000 پبلک نجم صاحب پبلک ہیلتھ اس پہ آگاہی کس نے دینی ہے؟ گھر کے اندر پڑے ہوئے واٹر کولر کے اندر میں کس طرح کر سکتا ہوں, مجھے بتائیں. نجم صاحب یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ہر گھر کے اندر جا کے اسپرے کرے. یو نو واٹ از دا کوانٹم آف نجم صاحب, اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اگر آج بھی ویڈیو اپولوجی, آج بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو جس طرح کیٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ اس طرح کیٹر نہیں ہو پائے گا. دیکھیں 2008 میں بات ہوئی, 10 میں ہوئی, اور ہم بار بار یہ کہتے رہے یہ ویرولوجسٹ کا کام ہے. آج سری لنکا سے جو ایکسپرٹس آئے ہیں وہ کہاں سے جو ہے وہ آپ کی لاروا سائٹ جو ہے وہ آپ کے ہاسپٹلز میں ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ان کے انٹمولوجسٹ, ان کے ویرولوجسٹ وہاں پہ جا رہے ہیں. ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کا ویرولوجسٹ کدھر ہے, ہمیں یہ جواب ملتا تھا کہ جی ہم سیرولوجی کے ذریعے جو ہے وہ ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کی جو ہے وہ وائرس ٹائپنگ ہم سیرو ٹائپنگ کے ذریعے کریں گے. ویرولوجسٹ آپ کے موجود, آپ کا آئی پی ایچ جو ہے وہ موجود, آپ کے پاس الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے وہ لاہور میں تو تھی نہیں, وہاں پہ زرعی یونیورسٹی میں ہم بار بار کہتے رہے وہاں پہ ہے, ان کے ایکسپرٹس لے لیں. آج ڈاکٹر وسیم جو ہے وہاں سے زرعی یونیورسٹی سے جو ہے وہ کیوں لاہور پہنچا ہوا ہے اور اس کو کیوں آپ نے آن بورڈ کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ آج آپ کو جو ہے وہ سری لنکرز نے آگے بتایا کہ جناب یہ ویرولوجسٹ کا کام ہے, ایک MBBS ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے. سیکنڈلی یہ کہتے ہیں کہ جی سپرے, اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو بایولوجیکل جو ہے وہ ایریڈیکیشن کرنی ہے, تو پھر یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے جس نے مارچ میں, اسی مارچ میں ایک کمپنی جو ہے اس سے دوائی لیتی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, وہ دوائی سب سٹینڈرڈ ہے, سیز کر کے اپنے سٹور میں رکھ دیتی ہے. آج انڈیا سے دوائی منگوانے کے لیے پھر اسی جو ہے نا وہ کمپنی کو 24 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دے دیتی ہے یہ گورنمنٹ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب بھی جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن ہو تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر ایک منٹ, اس پہ جو ہے وہ اب پھر آپ 24 کروڑ روپے جو ہے وہ سپرے پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلیں گی, یہ ایکسپرٹس کہتے ہیں. آپ نے لیکن وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ کی آج بھی حالات یہ ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حالات, اگر یہ کوئی مہذب ملک ہوتا نا تو یہ کیا ہوتا؟ یہ آپ کہتے ہیں نا 15 ڈیتھس, 81 افراد جو ہیں وہ اب تک مارے گئے ہیں دنیا کے کسی. ایکسکیوز می, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میری بات سنیں. آپ غلط فگر کوٹ کریں گے, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. سر اچھا آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ پریشان کر رہے ہیں ان کو. زعیم صاحب آپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ایک بندہ مر گیا شہر میں, 81 کو چھوڑ دیں, آپ ایک کو لے لیں. یہ بات کریں, ایک لے لیں, ایک بھی نہیں مرنا چاہیے. ایک بندہ بھی اگر مر جائے کسی مہذب ملک میں, اب بات کریں, لوکل باڈی سسٹم یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی مہذب ملک میں کسی کتے نے جو ہے نا وہ کسی شخص کو کاٹ دیا ہو نا تو وہاں کا میئر جو ہے نا وہ اس کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے.
یہاں پہ آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا؟ بالکل لیا۔ یہاں پر یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، یہاں پر ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک ہیلتھ کا ایشو ہے۔ سلطان صاحب کی سربراہی میں کمیٹی موجود ہے، اور یہ الٹا جو ہے نا وہ میڈیا میں یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ فگر آپ جو ہے نا وہ غلط کوٹ کر رہے ہیں۔ کسی مہذب ملک میں اس طرح جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ بیک فٹ پہ کر دیں کہ میں میڈیا سے لڑائی میں جا رہا ہوں، میرا ایک تعلق ہے میڈیا کے لوگوں سے، آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے نہیں کہا، میں نے میڈیا کا ذکر نہیں کیا، میں نے میڈیا کا ذکر نہیں کیا۔ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ غلط بیانی نہیں کریں گے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ڈرامہ کا لفظ آپ نے کس کے لیے استعمال کیا تھا؟ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میڈیا سے لڑ رہے ہیں، آپ نئی بات کر رہے ہیں۔ آپ یار آپ مجھے آپ نے ڈرامہ کا لفظ، ایک منٹ ظاہر صاحب ایک منٹ، تمام چینلز کے لوگوں کو بلایا ہے، میں نے تمام میڈیا کے لوگوں کو بلایا، میں نے سری لنکن ایکسپرٹ سے ان کو باقاعدہ پریزنٹیشن دی ہے۔ وہ کنونسڈ ہیں کہ اس میں جو قصور ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو اگر کوئی گورنمنٹ کا قصور ہے اور کتنا یہ پبلک ہیلتھ ایشو ہے، اس میں لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی تو یہ ایریڈیکیٹ ہو سکتا ہے۔ ہماری کوششیں کسی بھی مہذب ملک میں ہونے والی کوششوں سے زیادہ ہے، انہوں نے کہا ہے۔ میں نے ان کو پیسے نہیں دیے، آپ کے لوگ وہاں موجود تھے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ بات یہ ہے زین صاحب یہ جو ڈیتھ ہو رہی ہے، یہ جو ڈیتھ ہو رہی ہے ذمہ داری کس پہ عائد کریں گے آپ؟ اس پہ ایک ڈیتھ ہوئی، 4 ہوئی، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد کریں گے؟ اس کا باقاعدہ تعین ہونا باقی ہے ابھی۔ کب ہوگا؟ آپ نے دوائی کی بات، اگلے سال جب بیماری آ جائے گی پھر ہر ایشو پہ بات کرنا ہے۔ ہم نے آفتاب سلطان صاحب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے، وہ کمیٹی ودن 3 to 4 days ہمیں اپنا رزلٹ دے گی۔ جو بھی ہوگا گنہگار اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا اور وہ رپورٹ پبلک کی جائے گی۔ اس سے آگے میں بات کروں گا اس بریک کے بعد۔